السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کی؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو ریسیپی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ چکن بن کی ریسیپی ہے۔ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم نے کیسے بنائے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 150 ml دودھ لیا ہے ایک کپ میں، اور اس کے اندر اب میں 1.5 ٹی اسپون ڈرائی ایسٹ ڈالوں گی اور 1 ٹی اسپون شوگر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے اس کو ڈھک کر ایک سائڈ پر رکھ لیں گے۔ دوسری طرف ایک بول میں 1.5 کپ میدا لیا ہے میں نے، اس پر میں 1/2 ٹی اسپون سالٹ اور 1/2 ٹی اسپون شوگر ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اسے اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد اب جو ہم نے دودھ میں مکسچر جو تیار کیا ہوا تھا اس کو ہم ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے۔ ابھی ہم نے گوندنا سٹارٹ نہیں کرنا، صرف مکس کرنا ہے۔ اور اسے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس میں 2 ٹیبل اسپون میلٹڈ بٹر ایڈ کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، جب یہ اچھی طرح سے ہر چیز مکس ہو جائے گی اب ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے جو ہے وہ تھوڑا سا گوندھ لیں گے۔ اور اس کو گوندھ لینے کے بعد تھوڑی سی مطلب اوپر تھوڑا سا ہم بٹر لگا کر اس کو ڈھک کے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ڈو جو ہے ہماری رائس ہو جائے۔ اور دوسری طرف اب ہم اس کی فلنگ تیار کریں گے۔ ایک پین لیا ہے جس میں 1 سے 2 کھانے کے چمچ آئل لیا ہے، اور اس میں نے آدھی پیاز لی ہے جس کو میں نے فائن چاپ کر لیا ہوا ہے، اور اسے میں اس میں تھوڑا سوٹے کروں گی۔ اسے ہم نے براؤن نہیں کرنا، اور جیسے ہی یہ فرائی ہونا سٹارٹ ہوگی اس میں ہم نے چکن ایڈ کرنی ہے۔ میں نے یہاں پر 200 گرامز چکن لی ہے اور اس کو چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے۔ اب اس میں آپ چاہیں تو لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں، میں نے 1/2 ٹی اسپون دونوں کے پاؤڈر ایڈ کیے ہیں، اور اب ہم اسے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے۔ 4 سے 5 منٹ اس کو کوک کر لینے کے بعد اب ہم اس میں 1/2 ٹی اسپون سالٹ ڈالیں گے، 1/2 ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر اینڈ 1/4 ٹی اسپون اس میں بلیک پیپر پاؤڈر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اور آخر میں 2 ٹیبل اسپون یوگرٹ ہم جو ہے اس میں ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے کوک کر لیں گے۔ اب میں نے اس میں 1/2 جو ہے کیپسیکم ایڈ کی ہے، اس طرح فائن چاپ۔ اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ نہ چاہیں تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ بالکل آپشنل ہے۔ اور اب میں اسے اچھے سے کوک کر لوں گی۔ 2 سے 3 منٹ اس طرح سے کوک کر لینے کے بعد اب ہماری فلنگ جو ہے یہاں پر ریڈی ہے۔ ہم اسے نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ اب میں نے یہاں پر ایک بیکنگ ٹرے لی ہے جس میں نے تھوڑا سا آئل لگا کر اسے اچھی طرح سے اسپریڈ کر لیا ہے، اور اب ہماری ڈو دیکھ لیجئے یہاں پر سائز میں ڈبل ہو چکی ہے۔ اس کو 1.5 سے 2 گھنٹے ہو گئے تھے رکھے ہوئے۔ اب ہم تھوڑا سا جو ہے خشک میدا ڈسٹ کریں گے، اور اس طرح سے ہاتھوں کی ہیلپ سے آپ اس کو اچھی طرح سے مسل لیجئے، اس سے یہ بہت پلین ہو جائے گی۔ اور یہ ہم تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے ہاتھوں کی ہیلپ سے مسلتے رہیں گے۔ یہاں پر مجھے 4 سے 5 منٹ ہو چکے ہیں، اور اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو جو ہے وہ ہماری کافی سافٹ ہو چکی ہے۔ اور اب ہم اسے اس طرح سے تھوڑا سا کر کے اس کو تقریباً 6 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے۔ اور اس کو ہم نے بنا لیا تھا، اور اب یہاں پر ہم ایک ایک کو لیتے جائیں گے اور اس کو بھی تھوڑی تھوڑی سے
مسل کے، اور اب ہم اس کا جو ہے وہ گول سا پیڑا بنا لیں گے. اور اس کے بعد اب ہم اسے تھوڑا سا بیل لیں گے، اور اب اس کے اندر ہم نے جو فلنگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے وہ فل کر دیں گے. اور اب آپ نے اس کی سائڈوں سے اس کو پکڑ کے اس کو اچھی طرح سے بند کر دینا ہے، جیسے بند تیار ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بنا کر اب ہم اپنی ٹرے میں جو ہے یہ سارے تیار کرتے جائیں گے. ایک جو میں ہے آپ کو وتھ چیز دکھاؤں گی، آپ اس میں چیز کی بھی فلنگ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم ہاتھوں کی ہیلپ سے اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کر لیں گے، اور اس میں ہم فلنگ اپنی بھر کے اس میں تھوڑی سی جو ہے گریٹڈ چیز ایڈ کریں گے. اور یہاں سے اس کی ایجز کو جو ہے ہم بند کر لیں گے، اور اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے بنائے تھے اسی طرح سے ہی ہم بنا کر ان کو ساروں کو ٹرے میں رکھ لیں گے. آپ چاہیں تو وتھ چیز بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو چیز اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اور اب ہم اسے ڈھک کر تقریباً 10 سے 15 منٹ تک جو ہے دوبارہ رکھ دیں گے، تاکہ ان کا سائز جو ہے وہ دوبارہ ڈبل ہو جائے اور یہ تھوڑے سے رائز ہو جائیں. یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا سائز جو ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے، رائز ہو چکی ہے ڈو کافی زیادہ. اب میں نے ایک انڈا پھینٹ کر رکھا ہوا تھا، اب میں ایک برش کی ہیلپ سے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اسپریڈ کروں گی. اور اچھی طرح سے سب پر اسپریڈ کر لینے کے بعد اب میں اس کو اوون میں رکھوں گی 150 ڈگری پر. اب میں اس کو 12 to 15 منٹس کے لیے بیک کروں گی. یہاں پر آپ دیکھ لیجئے 12 سے 15 منٹ بیک کرنے کے بعد یہ یہاں پر جو ہیں کافی اچھے بیک ہو گئے ہیں، گولڈن براؤن سا ان پہ کلر آ گیا. اب میں اسے پلیٹ میں سرو کروں گی. یہ آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنے فلفی تیار ہوئے ہیں، یہ بہت ہی سافٹ ہیں، اور یہ اندر سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اچھے سے بیک ہو چکے ہیں. یہ دیکھیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار جو بن ہیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں. تو ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کے کیسے بنے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. اینڈ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.